ظاہر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں 9 سال کام کیا. گورنمنٹ جاب جب 9 سال کی تو میں نے یہ فیل کیا کہ ظاہر ہے پچھلے 9 سال سے پنجاب کے ایجوکیشن کے سیکٹر کو بڑے کلوزلی واچ کیا. این جی اوز کے ساتھ بھی کافی انٹریکشن رہی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو تھا اس کے ساتھ کافی انٹریکشن رہی. تو میں نے سوچا کہ اب کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں ہم ایک پراپرلی ہائر ایجوکیشن پہ کام کر سکیں. تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں گورنمنٹ جاب چھوڑ دوں گا اور میں اپنا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو میں ایک طرح سے لے کے چلوں گا. تو پھر میں نے الحمدللہ کانا لاہور کا علاقہ ہے، وہاں پہ کپس کالج اور کپس اکیڈمی جو کپس کی پریپریشنز ہیں اس کو رن کیا ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر. وہاں پہ اب میں سارے کا سارا اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو لے کے چل رہا ہوں. یہاں پر ہم جو ہماری یوں سمجھ لیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس علاقے کی، لاہور کے جو بہترین لوگ ہیں، جب وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ریفر کرتے ہیں تو ان کی جو پہلی پرائرٹی ہوتی ہے وہ کپس ایجوکیشن سسٹم ہوتی ہے. تو میں نے کپس ایجوکیشن سسٹم کو آپٹ کیا اور اس کو لے کے چل رہا ہوں. یہاں پہ ہم مارننگ ٹائم میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایف ایس سی میڈیکل انجینئرنگ کمپیوٹر سائنسز کو لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں ایوننگ کوچنگ کی، ایوننگ کوچنگ میں ہمارے پاس 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے. اور الحمدللہ کپس ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کریں تو وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن پر کام کرتا ہے. کانے کے ایریے میں یہاں سے دور دور سے بچہ آتا ہے، سوسائٹیز کا بچہ آتا ہے، ان کو ہم کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ میواتیوں کے بچے جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا بھی میکسیمم ان کے لیے فی میں کنسیشنز کر سکیں وہ ضرور کرتے ہیں. اور ہماری جو حتی الامکان کوشش وہ یہ ہے کہ ہمارے ایریا کے بلکہ پنجاب کے جہاں جہاں میواتی رہنے والے لوگ ہیں ان کے بچے کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں. اچھا، کوالٹی ایجوکیشن سے میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ پہلے یہ تھا ہمارے لوگ سمجھتے تھے کہ بچہ پاس ہو جائے گا تو شاید اس نے کچھ بہت بڑا مارکا مار لیا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے بچے کو تعلیم دلوانی ہے تو پھر اس سے ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے دیں کہ بیٹا آپ کا ایک ٹارگٹ ہے، اپنے مارکس گین کرنے ہیں، اپنے کانسیپٹ گین کرنے ہیں، اپنے نالج لینا ہے، ساتھ ساتھ اس کی مورل جو اس کی کریکٹر بلڈنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ تمام چیزیں جب کسی بچے میں آئیں گی تو ہی اس کا مقصد پورا ہوگا. ادروائز تعلیم تو ظاہر ہے ہر کوئی بندہ حاصل کر رہا ہے، گاؤں کے لوگ بھی حاصل کر رہے ہیں، شہر کے لوگ بھی حاصل کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے اب کہ آپ کیا وہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جو وہ تعلیم کا مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہمارے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ جو کمپٹیشن کا دور ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب بچوں کے مارکس 70% 80% پہ بچے اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر رہے. اگر کسی نے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے، انجینئرنگ فیلڈ میں جانا ہے، کمپیوٹر سائنسز کی کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ اپنے مارکس 90% سے پلس لے کر جانے ہیں تاکہ وہ اینٹی ٹیسٹ اور باقی چیزوں کو کمپیٹ کر کے اپنی جو پوزیشن ہے وہ سیکیور کر سکے. لہٰذا یہ چیز ہمیں باور کروانی پڑے گی، اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا تعلیم کو اگر حاصل کرنا ہے تو ٹارگٹ سیٹ کر لیں، کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر لیں. کانسیپٹ جب تک آپ کے کلیئر نہیں ہوں گے آپ اپنی چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. آپ کا اینٹی ٹیسٹ ہوگا، آپ کا کلاس انوائرمنٹ تب تک بہتر نہیں ہو سکتا، آپ کی پارٹیسپیشن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو کانسیپٹ نہیں ہوگا. کانسیپٹ آپ کو ادارہ دے گا، آپ کے ٹیچرز دیں گے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو وہاں پہ تعلیم دلوائیں جہاں پہ بہترین فیکلٹی ہو، جہاں پہ پراپرلی کانسیپٹس کے مطابق اسٹڈی کروائی جائے، نہ کہ رٹا سسٹم ہو. کریمنگ کی طرف جو توجہ دیتے ہیں کوشش کریں وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو مت بھیجیں اور بچوں کو بتائیں کہ بیٹا کانسیپٹ ہوں گے تو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں، چیزیں آپ کو آتی ہوں گی تو آپ لوگوں کو بیٹ کر کے اپنی پوزیشن سیکیور کر سکتے ہیں. سب سے جو بہترین چیز آج کے دور میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں. لیکن آپ جو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے اپنے بچوں کو یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں. اگر کریں تو اس کو پازیٹیو استعمال میں لے کر آئیں. آج کل کے بچہ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، کالجز میں موبائل لے کر آ رہا ہے، زیادہ ٹائم موبائل پہ استعمال کر رہا ہے. تو جو وہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ مختلف جگہ پہ اٹکا ہوا ہے. آپ نے اس کا مائنڈ کو بالکل کلیئر کرنا ہے کہ بیٹا کرنا کیا ہے. ہمارے میواتیوں کے بہت سارے بچے پیرنٹس ہیں، ان کو لگتا ہے ہمارے بیٹے نے ایم اے کر لیا ہے، ایم ایس سی کر لی ہے، ایم فل کر لیا ہے تو شاید اس نے بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے، اب اس کو اچھی جاب کیوں نہیں مل رہی ہے، اب اس کو اچھی پوزیشن کیوں نہیں مل رہی ہے. تو اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈگری تو اس کے پاس ہوتی ہے لیکن جب وہ انٹرویو کے ٹیبل پہ جاتا ہے تو وہ جب انٹرویو لینے والا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے متاثر نہیں کر سکتا.
وہ اپنی جو ایبلٹیز کیونکہ اس نے اس طرح شاید ایجوکیشن کو پراپرلی نہیں حاصل کیا ہوتا، اس نے ڈگری لینے کے لیے حاصل کیا ہوتا، میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن موسٹلی میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ لوگ انٹرویو کی ٹیبل تک جاتے ہیں ڈگری کو لے کر، لیکن جب وہ انٹرویو لینے والا ان سے انٹرویو کے کوسچنز کرتا ہے تو وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کرتے، پھر ظاہر ہے اس کو اچھی جاب نہیں ملتی۔ تو پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار ہمارے بچے تو بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو ڈگریاں ہیں، ساری ساری رات پڑھتے تھے، سارا سارا دن پڑھتے تھے، لیکن ان کو اچھی جاب نہیں مل رہی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں سسٹم کا کہ جی سسٹم کرپٹ ہے، یہاں پہ سفارش ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر بھی کچھ تھا کہ نہیں تھا؟ ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارے اندر اتنی سکلز تھی کہ نہیں تھی کہ ہم لوگوں کو کنونس کر سکتے، ہم اداروں کو کنونس کر سکتے؟ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نارملی وہ تو سفارش مانتا نہیں ہے، وہ تو آپ کی سروسز دیکھتا ہے، آپ جتنا پرفارم کرتے ہیں وہ آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں، جیسے آپ انڈر پرفارم ہو جاتے ہیں وہ آپ کو نکال دیتے ہیں، آپ کو کوئٹ کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کی پالیسیز اس طرح کی ہیں۔ لہٰذا میں اپنے تمام سننے والے جو ہمارے میواتی حضرات ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جب بھی لے کر بیٹھیں ان کو ایک بات ضرور باور کروائیں کہ بیٹا تعلیم حاصل کرنی ہے تو کوالٹی ایجوکیشن کریں، اور وہ والی ایجوکیشن جس سے آپ کمپٹیشن میں آ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ تعلیم پہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کریں، یہ آپ کی وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے بچوں کو ہمیشہ اس کا پروفٹ آتا رہنا ہے۔ آج پیسے لگا لیں گے تو کل یہی آپ کو ریٹرن ملے گا اچھے طریقے سے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہیز پہ زیادہ پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، بچوں کی تعلیم پر نہیں کرتے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بچہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ لگے اور ہماری بچیوں کی تعلیم پہ لگے، تاکہ مستقبل میں ہماری جو قوم ہے پراپر ترقی کر کے سامنے آئے، اور ہم ایک دوسرے کے ایک جو ہمارے اندر جو حسد والا فیکٹر ہے، بغض، حسد اور لیگ پولنگ والا فیکٹر ہے، اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے۔ ابھی تک تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ختم ہو، لیکن اگر ہم کوشش کریں، ہمارے بڑے کوشش کریں، ہمارے آنے والی جو یوتھ ہے وہ کوشش کرے تو شاید ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک دفعہ پھر میں پہچان کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری یہ جو چند باتیں ہیں وہ سننے کے لیے موجود رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میو قوم کے لیے ہم جتنا کام کر سکیں وہ ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔